الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک مختصر حصہ ہے، لیکن ہے اللہ کا کلام، اور کسی بھی بات کا وزن اور کسی بھی بات کی اہمیت بات کرنے والی کی حیثیت سے ہوتی ہے. بات کرنے والا جس حیثیت کا ہوگا اسی اعتبار سے اس کی بات کا بھی ایک وزن ہوگا اور اس کی بات کی بھی ایک حیثیت ہوگی. میں مثال بھی دیا کرتا ہوں. ہم اکثر بیشتر نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جو بات کرنے والا ہوتا ہے پہلے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہ تعارف کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ سننے والوں کو بات کرنے والی کی حیثیت کا پتہ چلے، تاکہ وہ اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر بات سنے، تاکہ اس کی بات کو وہ اہمیت کے ساتھ سن سکے. مثلا ہمارے سامنے کوئی بزرگ کوئی بات کر رہا ہو، لیکن ہم کو اس کی شخصیت کا تعارف نہیں، تو ہم بات سنیں گے. بزرگ کی باتوں میں بہرحال اثر ہوتا ہے تو ہم پر اثر ہو جائے گا. انہوں نے 15 منٹ بات کی، اس کے بعد ہم کو کسی نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بات کرنے والا کون ہے؟ ہم نے کہا نا. تو اس نے بتایا مثلا یہ تو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی ہے رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد انہوں نے 5 منٹ اور بات کی. پہلے کتنے منٹ کی اور بعد میں ہم کو کس سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ 5 منٹ. حالانکہ بات کرنے والے پہلے وہی تھے اور 15 منٹ تک بات کی، اور بات کرنے والے بعد میں وہی ہیں اور 5 منٹ تک بات کی. لیکن جتنا فائدہ ہم کو 5 منٹ کی بات سے ہوا اتنا 15 منٹ کی بات سے نہیں. چونکہ جو ہم نے 5 منٹ کی بات سنی تو اس وقت بات کرنے والے کا تعارف ہمارے سامنے آ چکا تھا. یہ حضرت امیر ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امیر کا ہمارے پہلے سے ہمارے ذہن میں ایک عظمت، ایک احترام ہے، ایک مقام ہے. اس لیے مشہور ہے کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یعنی جیسے رعیت کے مقابلے میں کون ہے؟ ایک بادشاہ. تو رعیت کے مقابلے میں بادشاہ کی ایک حیثیت ہوتی ہے. ایسے ہی ایک ہے رعیت کا کلام، رعیت کی باتیں، ایک ہے بادشاہ کی باتیں. جب جیسے بادشاہ رعیت کے مقابلے میں اس کا ایک مقام وہ بادشاہ ہے، ایسے بادشاہوں کا کلام دوسرے کلاموں کا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ. تو رب العالمین کے کلام کو
اسی انداز سے لے لینا چاہیے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کون ہے، اللہ اکبر. اللہ کون ہے، اس کی ذات کے اندر غور کرنے سے منع کیا گیا. اس کی ذات وراء الورا ہے، لیکن اس کی مخلوقات اور اس کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کرنے کا ہم کو کیا ہے، حکم ہے. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اس کی بنائی ہوئی کائنات کے ذریعے ہم کو اس کی عظمت کا کچھ اندازہ ہو. اس کی عظمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، بے انتہا عظمت ہے. وہاں حضرات انبیاء، فرشتوں نے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے بھی اعتراف فرمایا کہ سبحانک ما عرفناک حق معرفتی. اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے، آپ کے پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. لیکن کچھ نہ کچھ تعارف ایمان والے بندے کو ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی ہماری زندگیوں کا کیا ہے، مقصد. اور اللہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی کائنات میں غور کریں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں. آیات تین طرح کی ہیں. ایک ہے آیات قرآنیہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آیات قرآنیہ کو سمجھنے، ان پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک ہے آفاقی آیات، یہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. جب بندہ غور، اب دیکھیے چھوٹا سا ہال ہے، اس میں 2-3 کالم بیچ میں لگے ہوئے ہیں نہیں؟ جب یہ تھما ہوا ہے، اتنا بڑا آسمان، اللہ اکبر، جس کی وسعت کو ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایک نہیں، یہ کے بعد دیگرے کتنے، 7 منزلہ آسمان. یہاں جو مکان کی منزلیں بنائی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر مسجد ہو، اس کی اونچائی جو ہے 15 فٹ کے لگ بھگ کبھی ہوتی ہے، عام طور پر 8-9 فٹ ایک منزل ہوتی ہے. اور 5-6 منزلہ مکان بنانا تو بڑی مضبوط بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر مضبوط کالم، پھر کہیں 4-5 منزلہ. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان 7 منزلہ ہے، اور ہر منزل کتنی اونچی ہے؟ فرمایا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت، زمین سے 500 سال کی مسافت پر کیا ہے؟ آسمان، پہلا آسمان. اس کے بعد اور 500 سال کے مسافت کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح 7واں، پھر اس کے بعد عرش. 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان جو مسافت وہ بھی کتنی ہے؟ 500 سال. پھر اس کے بعد کرسی، عرش اور کرسی کے درمیان بھی کتنی مسافت؟ 500 سال. تو ایک تو یہ آفاقی آیات، اللہ اکبر، یہ پہاڑ، یہ سمندر. اور ایک ہے انفسی آیات، ہماری ذات کے اندر، وفی انفسکم، تمہاری ذاتوں کے اندر، تمہاری نفوس کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان میں جب بندہ غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ پھر کھل جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مند کس کو کہا؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف عقل والے. عقل والے ہی نصیحت حاصل. عقل والا کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے یہاں عقل مند ہونے کا معیار لوگوں کے ذہن میں الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عقل والا کون ہے؟ اولو الالباب. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والی نصیحت حاصل کرتے کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اور لیٹے لیٹے. انسان کی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو کھڑے ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا تو کیا مطلب؟ یعنی عقل مند وہ ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب اللہ کو یاد کرنے کی الگ الگ پھر صورتیں ہیں. زبان سے اپنے اللہ کو یاد کرنا اور اس کی عادت بنانی چاہیے. اگر ایمان والا بندہ اس چیز کو طے کر لے میں اپنے تمام خالی اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کروں گا، چلتے پھرتے کبھی استغفار، کبھی تیسرا کلمہ، کبھی درود شریف، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ عادت عطا کرے، آپ کو بھی. حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہے. اللہ کے ذکر سے پورے وجود میں تازگی آ جاتی ہے، زندگی میں تازگی آ جاتی ہے، زندگی میں اللہ کے ذکر کی وجہ سے. بعض مرتبہ بندہ اس تازگی کو محسوس بھی کرتا ہے. اللہ کے نام کے اندر وہ تازگی ہے، لذت ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام. اللہ اللہ کتنا عظیم، کتنا پیارا نام ہے کہ جب میں یہ زبان پر لاتا ہوں تو شیر و شکر میں شود جانم تمام، جیسے دودھ اور میٹھا مل جاتا ہے. اب ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟ تو کہنا ایسے میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اس کی لذت کو اپنے پورے وجود میں محسوس کرتا ہوں. اللہ ہم کو بھی یہ لذت عطا کرے. تو زبان سے بھی اللہ کا نام لیتا رہے. آپ عادت بنانے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فضول باتوں کے بجائے، خاموشی کے بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے دوسرے جو مبارک کلمات ہیں حدیث میں، لا الہ الا اللہ ہے، استغفار ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، درود شریف ہے، اللہ اللہ ہے. پھر جب اللہ کا نام بندہ لیتا رہتا ہے تو پھر اللہ کی یاد دل میں جم جاتی ہے. ہمارا دل سویا ہے نا. جب کسی کو جگانا ہو، ایک آدمی سویا ہے اور ادھر سے اسکول کا وقت ہو گیا، اس کو ارے 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 اسکول کا وقت ہو گیا، ہم اس کو کیا یاد دلاتے ہیں؟ اسکول. اس کو ارے آفس کا وقت ہو گیا، ہے نا. جس چیز کو یاد دلانا ہو، جس چیز کے لیے بیدار کرنا ہو، وہ لفظ ہم زبان پر لاتے ہیں. دیتا ہے کلاس میں استاد ارے سر آ گیا، استاد آ گیا، نام لیتے ہیں نا، وہ جھاگ جاتا ہے. ہاں ایسے ہمارا دل اللہ کی یاد سے سویا ہوتا ہے نا، سویا ہوا ہوتا ہے اکثر. اللہ ہماری دلوں کو بیدار رکھے. اب اس کو اللہ کی یاد دلانی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ زبان سے بار بار کہو اللہ 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 اللہ. تو ایک وقت آئے گا یہ دل کیا ہے؟ بیدار ہو جائے گا. اللہ میرے دل کو بھی بیدار رکھے، آپ حضرات کے دلوں کو بیدار رکھے. تو زبان سے بھی اللہ کی یاد اور دل میں بھی اللہ کی یاد. اور پھر اپنے عمل میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا. جس کو اللہ یاد ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں کرے گا. تو انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. ہیں کون؟ فرمایا جن کے اندر دو خوبیاں ہیں. پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. ایک کام. اور دوسرا کیا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، تخلیق میں. کون ہے وہ ذات جس نے اتنا عظیم شان آسمان بنایا؟ فرمایا فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، آسمان کی ذات نگاہ دوڑاؤ، کوئی کہیں خرابی، کوئی پھٹن، کوئی عیب نظر آئے گا؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، پھر دوبارہ بار بار نگاہ دوڑاؤ آسمان کی طرف.
فرجع البصر کرتين ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری نظر تھک مان کر عاجز ہو کر آئے گی لیکن کسی طرح کا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. جب سے بنا ہے اور کب تک رہے گا اپنی حالت میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس لیے اللہ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کو کس طرح اس کو بنایا گیا. عرب میں اونٹ تھا, ہمارے یہاں گائے اور دوسرے جانور ہوتے ہیں. قرآن میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی نصیحت ہے, گائے میں بھینس میں وغیرہ. کیا نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا. ہم تم کو پلاتے ہیں جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے. من بین فرث ودم, خون اور دودھ کے بیچ میں, خون اور گوبر کے بیچ میں. لبنا خالصا, نہ گوبر کا کوئی اس میں اثر اور نہ خون کا کوئی اثر. ہم کھاتے پیتے ہیں لیکن بس اندھوں کی طرح. اس لیے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے کھانے پینے کو دیکھے. کھانے پینے کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ غور کرے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, ہم نے کثرت کے ساتھ بارش برسا دی. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا تاکہ وہ دانہ جو اندر پھٹ گیا تھا اس کی سوئی باہر نکل آئے. فانبتنا فی حبا, ہم نے اناج اگایا. حب و عنبا, انگور. فانبتنا فی حبا و عنبا و قضبا و زیتون و نخلا, مختلف قسم کے پھل فروٹ سبزیاں. کیوں اگائی؟ متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے فائدے کے لیے اور تمہاری چوپائیوں کے فائدے کے لیے. تو بندہ غور کرے. عقل مند کون ہے؟ جس کے اندر جو دو چیزیں ہوں, اور ایک ذکر ہو اور ایک فکر ہو. غور, لیکن پہلے ذکر ہو پھر فکر. اسی لیے اگر ذکر بغیر فکر بغیر ذکر کے تو بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں گی لیکن اللہ کی پہچان. اب دیکھو جہاز بنایا, موبائل بنایا, یہ تو فکر ہی کا نتیجہ ہے لیکن اس کے بنیاد ذکر پر نہیں. اس لوگوں کو بہت فائدہ ہے. جہاز کے ذریعے کتنا فائدہ ہے, موبائل کے ذریعے فائدہ بھی ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن موبائل بنانے والے کو خود کچھ نہیں ملا, جہاز بنانے والے کو کیا ملا؟ لوگوں میں ایک تعارف ہو گئے. چونکہ یہ فکر بغیر ذکر کے. ڈاکٹر فکر کرتا ہے انسانی باڈی, انسانی وجود کے اندر, لیکن ذکر کے بغیر. اس لیے ڈاکٹر تو بنتا ہے لیکن اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی کیونکہ بغیر ذکر ہی کے چل رہا ہے کام. تو یہ ضمن بات آئی تھی. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب اللہ کا کلام, اللہ کی بات, اللہ کی کوئی آیت سنیں پڑھیں تو اس استحضاء کسی عظیم شان رب کا کلام ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما عندکم ینفد, جو کچھ تمہارے پاس ہے. ینفد, یہ فنا ختم ہو جائے گا, ہے نا. ہمارے پاس زندگی اللہ کی دی ہوئی باقی رہے گی, ختم ہوگی, ختم ہو رہی ہے نا. کیسے ختم ہو رہی ہے؟ فرمایا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم, آہستہ آہستہ آہستہ. زندگی کی دم کہتے ہیں سانس کو. اندر کو سانس گیا تو زندگی کیا ہو گئی؟ کم. باہر کو آیا تو اور کم.
پھر اندر اسی طرح پتہ نہیں کون سی زندگی کی آخری سانس ہوگی، اندر جانے والی یا باہر آنے والی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ نم. کر لے جو کرنا ہے آخر موت. بھائی جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخر موت. تو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ فنا، ختم. زندگی ہے ختم، ہو رہی ہے. جوانی ہے ختم، خوبصورتی ہے ختم، آنکھیں ہیں ختم، مال دولت ختم، ڈگری عہدہ منصب ختم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باقی. اب ہم جو یہ ختم ہونے والی زندگی دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی چیزیں دو طرح کی. ایک وہ کہ ہم نے زندگی دے دی اور سے کچھ لے لیا، وہ ہمارے پاس آ گیا. ہم نے 20 سال پڑھا، ڈگری حاصل ہو گئی، وہ ڈگری ہمارے پاس ہے. ہم نے 20-30 سال لگائے اور خوب کمایا، وہ کمائی ہمارے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ ایسا کہ ہم نے زندگی لگائی اور جو کچھ کمایا وہ ہمارے پاس نہیں رہا. مثلا ہم نے نماز پڑھی 10 منٹ 15 منٹ، اب ہم 15 منٹ کے بعد دیکھیں کہ وہ نماز ہے کہاں؟ ہمارے پاس ہے نہیں. کہاں گئی؟ اللہ کے پاس پہنچ گئی. ہم نے بھی رمضان مبارک کو روزہ رکھا، اللہ قبول کرے. 1 مہینہ لگایا اور 30 روزے رکھ لیے. اب اگر دیکھیں وہ 30 روزے کہاں آپ کے پاس ہیں؟ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ کے پاس. قرآن کی تلاوت ہم روز کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. روز کرتے ہو نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا، کس کس نے تلاوت کی آج؟ ارے تھوڑو نہیں کی. اللہ اللہ اللہ، ارادہ کرو روز کیا کرو گے انشاءاللہ. ہاں تو تلاوت جنہوں نے کی کہاں گئی؟ پہنچ گئی اللہ کے پاس. ذکر کیا پہنچ گیا اللہ کے پاس. تو ماں ہم جو زندگی ادھر سے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ تو وہ لے لیتے ہیں جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور کچھ وہ ہے جو کس کے پاس جاتا ہے؟ مال ہمارے پاس، اعمال اللہ کے پاس. اچھے اعمال وہ بھی وہاں جائیں گے، اور خدا نخواستہ زندگی دے کر برے اعمال ہوں وہ بھی اللہ کے پاس. اور مال وہ ہمارے پاس رہ گیا. ہاں اگر کچھ مال کمایا اور اللہ کے پاس بھیج دیا، وہ وہاں پہنچ گیا. اس لیے فرماتے ہیں نا، حدیث میں ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. کہنے یاد رکھو اس کا مال بس 3 چیزیں حدیث میں، اس کا خلاصہ ہے کیا کیا؟ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، ہضم کر لیا وہ ہمارے کام تو آیا نا. جو پہن لیا اور بوسیدہ وہ بھی تمہارا. اور جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے پاس بھیج دیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، وہ تو باقی. لیکن جو تم نے اپنے پاس رکھا وہ فانی، ختم، وہ ساتھ نہیں جائے گا. تو مال یہاں رہ جائے گا، اعمال وہاں جائے گا. اب وہاں جانے والے اعمال 2 طرح کے ہیں. ایک وہ اعمال کہ جب ہم جائیں گے اور وہ اعمال ہمارے پاس آئیں گے، ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اللہ ہم کو وہ خوشیاں عطا کرے. چنانچہ جن خوش نصیب بندوں نے ایسے اعمال بھیجے، جب وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے نا وہاں، تو اس سب کو لو دیکھو دیکھو میرے اعمال. فیقول ہاؤ مقرؤ، لو بھائی دیکھو میرا نام ہے اعمال، دیکھو میں کیا لے کر آیا. یہ کیوں ہوگا؟ وہ خود کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی. بھائی مجھ کو دنیا میں یقین تھا، میں اس یقین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا تھا کہ جو کچھ میں اعمال کر رہا ہوں
وہ اور اس کا نتیجہ میرے سامنے آنے، اس لیے میں پھو پھو کر قدم رکھتا تھا، کوشش کرتا تھا مجھ سے کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ کل مجھے پچھتاوا ہو. اگر خدا نہ خواست کوئی ایسا عمل ہو گیا فوراً توبہ کر لیا اور اس عمل کو ختم کروا دیا. اور کچھ اعمال ایسے ہوں گے جب وہ سامنے آئیں گے تو انسان تمنا کرے گا یار میرے سامنے یہ اعمال نہ آتے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کتابی، کاش کہ مجھ کو میرے یہ اعمال نہ دیے جاتے، مجھے اپنی زندگی کا پتہ حساب و کتاب کا معاملہ نہ ہوتا. تو ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے، باقی. تو ہماری زندگی کے دو حصے ہیں. ایک زندگی کا وہ حصہ جو چلا گیا، کسی کا زیادہ چلا گیا کسی کا کم. مثلا مجھ جیسے آدمی ہماری زندگیوں کا اکثر حصہ تو چلا گیا، اب باقی کیا ہے، تو ظاہر یہ جتنی چلے گی اس کے مقابلے میں بہت کم باقی. لیکن آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کرے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے. لیکن ظاہری طور جس کی عمر 20 22 25 سال کی ہے اس کی زندگی کا کم حصہ چلا گیا، کچھ زیادہ حصہ باقی ہے. تو زندگی کے دو حصے، ایک وہ حصہ جو ہم نے زندگی دے دی ختم ہو گئی، اس کے بدلے میں ہم نے کیا پایا. ایک تو اس کو سوچنا ہے ہر ایمان والے بندے کو، اور اس کے سوچنے کا اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، ہر کوئی سوچے کہ اب تک جو اس نے زندگی ختم کی اس نے اللہ کے پاس آگے کیا بھیجا. ایک تو اس کو سوچنا ہے. جب بندہ سوچے گا تو اس کو نظر آئے گا یار کچھ چیزیں تو میں نے اچھی بھیجی ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے نماز بھیجی، میں نے تلاوت بھیجی، میں نے ذکر بھیجا، میں نے غریبوں کی ہمدردی بھیجی، میں بہت سے موقع پر کسی ضرورت مند کے کام آیا، کسی حاجت مند کی حاجت میرے ذریعے پوری ہوئی، کبھی میں نے کسی کو اچھی بات بتائی، کبھی کسی کو میں نے بری بات سے روکا. اس پہ تو خوش ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو سوچے گا غور کرے گا تو اس کو ایسی چیزیں یاد آئیں گی کہ یار میں نے فلاں موقع پر تنہائی میں فلاں جرم کیا، میں نے فلاں وقت فلاں کے ساتھ غلط بات کی، میں نے فلاں موقع پر موبائل کے اندر ایسی گندی چیزیں دیکھی، علامات حافظ. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ انسان کو کیا ہوگا، پچھتاوا، زندگی میں ہی پچھتاوا ہوگا. اب انسان کو اپنے اعمال کے اوپر زندگی میں پچھتاوا ہو جائے اور پھر توبہ کرے تو اس پچھتاوے اور توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پچھلی جو غلطیاں گناہ وہ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اور ایک زندگی کا اگلا حصہ ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا. کتنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن جو وقت ہم کو ملتا رہے اس کو ہم گنیں گے. مثلا ابھی رات ہو گئی، ہم یہ سمجھے ہو سکتا ہے میرے پاس زندگی میں یہ آج کی رات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں جو کچھ پچھلی زندگی کی تلافی کر سکتا ہوں آج ہی کی رات میں کروں، کم سے کم توبہ تو کر سکتا ہوں. آج کل پر نہ مت چھوڑیں. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو دن کا گناہ گار توبہ کرنے کے لیے کس کا انتظار نہ کرے، رات کا انتظار نہ کرے، اور رات کا گناہ گار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے. دن میں غلطی ہوگی، اب سوچے میں رات کو تہجد کے وقت توبہ کروں گا، اس وقت اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے. فرمانا کیا پتہ رات نصیب ہوگی بھی کہ ابھی توبہ کر. پھر اگر رات مل گئی پھر اٹھ کر معافی مانگ. ایسی رات میں کوئی غلطی ہو گئی، سوچا کل میں یہاں جدہ میں رہتا ہوں مثلا، اب کل جا کر خانہ کعبہ میں جا کر توبہ کروں گا دن میں. فرمانا ابھی کرو توبہ، کیا پتہ دن نصیب ہوگا بھی کہ. پھر اگر دن بھی نصیب ہوگا جا کر پھر اللہ سے معافی مانگو، لیکن توبہ میں تاخیر مت کرو.
تو کیا فرماتے ہیں؟ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس، جوانی ختم، زندگی ختم، صحت ختم، شکل و صورت ختم، یہ آنکھیں ختم، یہ زبان ختم، یہ پورا وجود. دیکھا ہوگا کبھی قبرستان میں قبر کھودتے ہیں تو وہاں کسی مردے کا کوئی ڈھانچہ نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، بہت سیدھا ہڈی، سب ختم. لیکن اس ختم ہونے والی زندگی کو لگا کر جو اعمال کیے ہیں، آنکھ کا عمل دیکھنا، زبان کا عمل بولنا، کان کا عمل سننا، ہاتھ پیر کا عمل الگ الگ ہوتے ہیں. یہ اعمال آگے گئے اللہ کے پاس، اچھے ہو تو نور، خدا نخواستہ برے ہو تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے. ایک تو پچھلی زندگی پہ غور کر کے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنی ہے، جو غلطیاں ہو گئی. اور اب جو بچی کچی زندگی ہے، اللہ سے اور کے معافی مانگنا، پروردگار اب میں چاہتا ہوں اب میرے ذریعے آپ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ سے مانگتا رہے، ہمت کرے، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، پھر پرلطف مزیدار زندگی اللہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں. لیکن اگر آج کل پر چھوڑتے رہے، پتہ نہیں کون سی آج ایسی ہوگی اس کے بعد کل آئے گی نہیں، اور کون سی رات ایسی ہوگی اس کے بعد کل آئے گی. اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں کو میرے لیے بھی، آپ حضرات کے لیے بھی مفید و کارآمد بنائے. جو کچھ کہا گیا اس میں جو اچھی فائدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دل و جان سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ